دیکھو میں اور آپ سبزی لینے جاتے ہیں, صحیح دال لینے جاتے ہیں, چاول لینے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں لکڑی لینے جاتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ہم ایسے بر کے چیزیں لے کے آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا. آج کے مذاکرہ میں ہم تذکرہ کریں گے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اس کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے, ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو فارمیسی کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور یہ بھی بات ہوگی کہ گلگت بلتستان میں ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس حد تک فعال کردار ادا کر رہا ہے دیگر صوبوں کی نسبت. میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں مہمان موجود ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے فارمیسی میں, فارماکولوجی میں, ساتھ 100 سے زائد جو ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی پبلش کر چکے ہیں. ڈاکٹر عالمگیر صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور تعارف میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ ذرا اپنا پہلے شارٹ سا تعارف پیش کریں. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آپ کا میں سب سے پہلے اور آپ کی ٹی وی کا, گلگت ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کو فالو کرتا رہا ہوں پہلے بھی, تو آج میں آنر فیل کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں آپ کو انٹرویو دینے یہاں پہ آیا ہوں. ویری بریف, میں سب سے پہلے میں شارٹلی یہ بتاؤں گا, میرا تعلق شکیوٹ سے ہے, گلگت بلتستان سے, اور میں فارمیسی میں جی بی کا پہلا پی ایچ ڈی ہوں. صحیح. اور باقی آپ نے بتا دیا ایکیڈیمک. ریسنٹلی میں پنجاب یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں فارمیسی, جو کالج آف فارمیسی میں, اور میری 100 سے زیادہ انٹرنیشنل پیپر ہیں, کوئی 130 سے زیادہ امپیکٹ فیکٹر ہے, اور کوئی 5 بندوں کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی ہے, اور کوئی 60 سے زیادہ لوگوں کو میں نے ایم فل کرایا ہے. بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے آپ کی. اچھا, آج کا جو پروگرام ہے مذاکرہ کا, اس میں ہمارا موضوع ہے ڈرگ کنٹرول کے حوالے سے, جو میڈیکل دوائیاں جو فروخت ہو رہی ہیں مارکیٹ میں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو ڈرگ کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت, اور اگر آپ اس کو دیگر صوبوں سے کمپیئر کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فعال کردار ادا کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ دوسرے صوبوں سے, جیسے میں پچھلے 20 سال سے پنجاب میں ہوں, اگر ہم اس کو پنجاب سے فار ایگزامپل کمپیئر کرتے ہیں تو یہ کہیں بالکل کہیں سے بھی اس کے نزدیک نہیں ہے. یعنی ابھی یہاں پہ ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہی فعال نہیں ہے. جیسے پنجاب کے اندر ہے چیف ڈرگ کنٹرولر ہے, اچھا اس کے انڈر جو ڈرگ کی سرویلنس ہوتی ہے, اور جتنے بھی پنجاب کے اندر ڈرگ انسپیکٹرس ہیں ان کی منتھلی بیسس پہ رپورٹ جاتی ہے. یعنی اس لحاظ سے یہاں پہ وہ نہ اسٹیبلش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈرگ انسپیکٹر ہونا چاہیے, جو کہ پنجاب میں تحصیل لیول پر ڈرگ انسپیکٹر ہے, یہاں پہ نہیں ہے. تو بہت ساری شارٹ کمنگس ہیں. اور دوسری بات یہ, پنجاب کے اندر جو فارمیسی کونسل ہے وہ اسٹیبلش ہے, اور پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے وہ اسٹیبلش ہے. پروونس لیول پہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ اسٹیبلش ہے. پھر ڈرگ کورٹ اسٹیبلش ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی ڈرگ سے ریلیٹڈ کیس جاتا ہے تو انیشیلی کچھ کیسز ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر ایک پورا ایک بورڈ سمجھو ہوتا ہے ڈی سی کے اندر, اور وہاں فارماسسٹ بھی ہوتا ہے, ڈرگ انسپیکٹر بھی ہوتا ہے, یعنی پورا ایک اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے. پھر پروونشل لیول پہ ہوتا ہے, اور اگر یہاں پہ بھی پرابلم سالو نہ ہو تو پھر ڈرگ کورٹ میں جاتا ہے. تو اس لیول پہ یہاں پر یہ چیزیں ابھی اسٹیبلش نہیں ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے, ڈپارٹمنٹ ڈرگ انسپیکٹر بھی میرے خیال سے موجود ہے. جو میرے خیال میں کوئی 6-7 کے قریب ڈرگ انسپیکٹر بھی ہیں, یعنی ہاسپٹل فارماسسٹ ڈرگ انسپیکٹر ملا کے, اس طرح جو جہاں تک میرے نالج میں, لیکن ابھی اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کمیاں ہیں جو مطلب اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ ٹھیک ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا نا, جس طرح پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے, ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے, یعنی یہ چیزیں اسٹیبلش ہونی چاہیے. یہ اسٹیبلش نہیں ہے. فارمیسی کونسل یہاں اسٹیبلش نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے جا کے ڈرگ کا لائسنس لے سکتا ہے. ایکس رے ٹیکنیشین ڈرگ کا لائسنس لے سکتا ہے. اچھا کوئی بھی جا کے کسی نے جا کے ہاسپٹل میں کچھ جس کو ہم ڈسپینسر کہتے ہیں وہ کام کرے, وہ جا کے لائسنس لے لیتا ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اب پنجاب میں اس کے لیے حل نکالا ہے, بلکہ سینٹرل فارمیسی کونسل نے اس کے لیے, اگر آپ نے بی کیٹیگری اس کو کہتے ہیں, اے کیٹیگری وہ ہوتا ہے جو فارماسسٹ ہوتا ہے, جو 5 سال کی ڈگری ہے پڑھنے کے بعد اس کو اے کیٹیگری دیتے ہیں. بی کیٹیگری وہ ہوتا ہے کہ جس کو 2 سال پراپر پنجاب کے اندر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھتا ہے,
اس کی کوالیفیکیشن غالباً میٹرک ہے سائنس وتھ سائنس. اس کے بعد وہ 2 سال پڑھتا ہے اور فارمیسی کونسل اس کا ایگزام لیتی ہے. اس کے بعد اس کو بی کیٹیگری دی جاتی ہے, جو کہ یہاں پہ اس طرح کا مکمل فعال نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ جو میڈیکل سٹورز ایگزسٹ کرتے ہیں, ہاں اب بڑے شہروں کی اگر بات کریں, ویسے بھی دیہاتوں میں میرے خیال سے کوئی بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا نہیں ہے. وہاں پہ میڈیکل سٹورز بھی, وہاں کوئی نرسنگ کا لڑکا جو ہے وہ کوئی میڈیکل سٹور کھول کے وہاں بیٹھ جاتا ہے, ان کا روزگار بھی ہے. شہروں میں بڑے میڈیکل سٹورز موجود ہیں گلگت میں, کیا سمجھتے ہیں ان میں کیا مسائل ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے وہ کیا بھرپور انداز میں صحت کے اصولوں کے مطابق اور SOPs کے تحت کام کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ ابھی بے شک کسی بھی یہاں میڈیکل سٹور میں, بہت سارے میڈیکل سٹور میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو ٹیبلز پہ مٹی پڑی ہوگی, نیچے مٹی اڑ رہی ہوگی, یعنی ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا بہت سارے میڈیکل سٹور میں. آپ نے ایک بات سنی ہوگی, آپ دوائی لے کے جاتے ہیں, دوائی اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں اثر کرتی دوائی؟ اس وجہ سے اثر نہیں کرتی, آپ جب دوائی دیکھو, دوائی کے سٹور کا ایک پراپر ٹیمپریچر ہے. صحیح. کچھ دوائیں ایسے جو ٹیمپریچر سینسٹیو ہیں, جن کو رکھنی پڑتی ہے 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ٹیمپریچر پہ. کچھ دوائیں ایسے جو روم ٹیمپریچر پہ رکھنی پڑتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ صافی ہیں, آپ جب جاتے ہیں, کیا ان چیزوں کو آپ ہر میڈیکل سٹور پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں؟ نہیں. کیا پراپر گرمی میں, جہاں گلگت میں کم از کم 30-35 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, صحیح تو بات. کیا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے میڈیکل سٹورز کے اندر؟ تو جب نہیں ہوتا ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ڈرگ آپ کا 100% رزلٹ دے گی؟ بے شک ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اس نے اچھی پرسکرپشن کی. کچھ میڈیکل سٹورز میں ایسی رکھا گیا ہے, دیکھا گیا. ہاں, یہ وہ اگر رکھا گیا ہے, اور ایسے ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن ہم میجورٹی کی بات کریں تو جو لوگ ایسی پریکٹسز کرتے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک کامن مین, چونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں, ہمارا جو ویور ہے, ہمارے جو ناظرین ہیں, وہ عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں گے کہ ہم جاتے ہیں دوائی خریدنے کے لیے. ایک تو ہماری ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہمیں ملتی ہے, جس کے ذریعے ہم جا کے دوائی لیتے ہیں. اب دوائیوں میں بھی کئی دوائیاں ایسے ہوتی ہیں جو ہم بعد میں شکایت ہوتی ہے کہ یہ اثر نہیں کرتے. تو اس کے لیے کامن مین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ کس طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ دوائی جو ہے پوری دنیا کے اندر پریکٹس یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فارمیسی ہے نا, جس کو میڈیکل سٹور بولتے ہیں, اس کا شٹر نہیں کھل سکتا جب تک اندر فارماسسٹ نہ ہو. صحیح. یہ انفارچونیٹ ہے جو کہ ہمارے اندر, یا تو ہم بی کیٹیگری کی بات کریں نا, بی کیٹیگری پہ وہ والے لوگ ہیں جن کو 2 سال پراپر پڑھایا گیا ہو, اس کے بعد ان کو بی کیٹیگری. ایک کوشچن اور میں آپ کو تھوڑا ایک کلیریفائی کروں, آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ اے کیٹیگری اور بی میں کیا فرق ہے. صحیح. ایک شیڈول جی ہے, یہ غالباً 2007 میں پنجاب میں یہ اپلائی ہوا تھا. اس میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو بی کیٹیگری والا بیچ نہیں سکتا. اچھا. لائک ویکسینس ہیں, کچھ اور اس طرح کی لسٹ ہے ڈرگس کی, جو صرف فارماسسٹ بیچ سکتا ہے, بی کیٹیگری والا بیچ نہیں سکتا. لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو جو آپ نے کوشچن کیا کامن مین کا, دیکھو میں اور آپ سبزی لینے جاتے ہیں, صحیح, دال لینے جاتے ہیں, چاول لینے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں لکڑی لینے جاتے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ہم ایسے بر کے چیزیں لے کے آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے پوچھا ہے کس کمپنی کی ہے, میں کیوں یہ لے رہا ہوں؟ جو آپ کو دوائی دینے والا بندہ کون ہے؟ صحیح. ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ فیلئر ہے. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا, بہت اچھی پرسکرپشن کرتا ہوگا, لیکن اب وہ پرسکرپشن آپ لے کے میڈیکل سٹور جاتے ہیں, آپ کو دوائی دینے والا بندہ کون ہے؟ وہ جب دوائی دے گا, اس کو کہتے ہیں ڈسپینس کرے گا. جب ڈسپینس کرے گا, ساتھ وہ آپ کو سمجھائے گا اس دوائی کو کیسے لینی ہے, اس کو دودھ کے ساتھ لینی نہیں لینی, اس کو خوراک کے ساتھ لینی ہے نہیں لینی, اس کو خالی پیٹ لینی ہے یا کھانے کے بعد لینی ہے, کھانے سے پہلے لینی ہے. آپ نے اومیپرازول ایک ٹیبلٹ عموماً ہم نے معدے کے لیے دیکھا, وہ کہتے ہیں خالی ایمٹی اسٹومک لے لو. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ فارماسسٹ آپ کو سمجھا سکتا ہے. یہ لے مین جس نے بیشک بھی کیٹیگری لے کے بیٹھا ہوا پہ, وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھا سکتا. اور اگر آپ کسٹمر ہے تو آپ کا رائٹ ہے, گورنمنٹ آپ کو یہ دے کہ آپ ایک ایسی چیز لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے شفا بھی بن سکتی ہے, جو آپ کے لیے زہر بھی بن سکتا ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کے باہر لکھا ہوتا ہے پوائزن, زہر ہے. اب کامن مین کو تو نہیں پتا, اگر وہ ایک گولی کی جگہ اس کی 10 گولیاں کھا لے غلط چیز ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے, میں معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو کامن مین اس حوالے سے بھی ذمہ داری, وہ جو آپ کو دوائی دے گا نا, جو بندہ ڈسپینس کرتا ہے, دنیا کے اندر اس کو فارماسسٹ کہتے ہیں. وہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پرسکرپشن دیکھنے کے بعد جب وہ دوائی دیتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھاتا ہے.
नॉन टेक्निकल बंदा आपको दवाई नहीं दे सकता दुनिया के अंदर, ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो। सही। अच्छा, ये भी देखने में आया कि आपने जैसे कहा कि फार्मासिस्ट होना चाहिए, लाजमी है एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट के पास वो वाले वसाइल मौजूद नहीं है ड्रग कंट्रोल से मुतल्लिक, ऐसे में हम इन लोगों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं और इनको SOPs के ऊपर पूरा अमल दरामद करा सकते हैं? तो ऐसे में गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? राना साहब, मेरा ख्याल में ना ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि गवर्नमेंट को इसके यानी इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। आप पूरे GB के अंदर कितने गवर्नमेंट को अगर ड्रग इंस्पेक्टर रखने होंगे, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक भी रखना पड़े, कितने हॉस्पिटल हैं आपके पास? तो 10 बंदे रखने होंगे, 15 रखने होंगे, 20 रखने होंगे। गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? जब गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए हेल्थ सिस्टम के ऊपर खर्च करती है और उसके बाद कभी किसी ने आज तक आउटकम कैलकुलेट किया है? हम 1 अरब रुपए लगा रहे हैं, 10 करोड़ या 20 करोड़ लगा रहे हैं, इसका हमें आउटकम क्या निकला? कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई, कितने लोगों की ज़िंदगी को हमने इम्प्रूव किया? कभी किसी गवर्नमेंट ने ये कैलकुलेट किया है? जब कैलकुलेट करेगी उस दिन पता चल जाएगा कि फार्मासिस्ट का किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी फील्ड के अंदर ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर या किसी मेडिकल स्टोर के अंदर ऐसे फार्मासिस्ट बैठने का क्या फ़ायदा है। वो आपके कॉस्ट को बचा सकता है अगर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट हो कि वो बेहतरीन दवाई कम रेट में आपको लेके दे सकता है, सही, क्योंकि वो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। अच्छा, एक और सवाल भी यहाँ उठता है कि हम गिलगित में, चूँकि मैं भी इसी मार्केट से मैं अक्सर दवाइयाँ ख़रीदता रहा हूँ, वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो बग़ैर, क्योंकि मैंने जो भी दवाई ली है कई दफ़ा मैंने बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ख़रीदी है, और मेडिकल स्टोर, किसी मेडिकल स्टोर में मुझे ये नहीं कहा गया कि आप प्रिस्क्रिप्शन लाएं, मैंने मोबाइल में उसको नाम दिखाया, उससे दवाई ली है। तो ये क्या, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ यहाँ या पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में होता है? दुनिया में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता सही कि आप बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की कोई दवाई, सवाए कुछ दवाइयों की जिनको हम OTC कहते हैं, सही, पैरासिटामोल वगैरह जो दवाइयाँ आती हैं। अब यहाँ पे आप अभी जाके ना नारकोटिक्स भी ले सकते हैं जाके, सही, जिनको नशावर दवाइयाँ कहते हैं, कंट्रोल अच्छा। ड्रग्स में आती हैं। अगर कोई जानने वाला आपका है ना, वो हो सके वो भी दे दे आपको। ये बहुत बड़ी आपने देखा कि लोग अपने इंजेक्शन लगाते हैं, वो कहाँ से ला कर लगाते हैं? वो मेडिकल स्टोर वाले ही उनको बेचते हैं। इधर भी मैं पूरे कंट्री की बात बता रहा हूँ। तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, आप अगर मैं और आप जब छोटे थे तो एक इस तरह की अंगुलियों वाला एक सेप्ट्रान सिरप आता था, अगर आपको याद हो, सेप्ट्रान बच्चों को मायों को यानी माओं की ज़बानों पे ऊपर था कि सेप्ट्रान है। तो आज वो नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब सेप्ट्रान से ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? ये जितने भी माइक्रोब्स हैं जिनको बैक्टीरिया हम कहते हैं, ये अगर इनका प्रॉपर, जो दवाइयाँ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्ट करती हैं, उनका इस्तेमाल प्रॉपर ना, वो रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं। सही, नेक्स्ट टाइम वो दवाई उसको किल नहीं कर सकती। तो दुनिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पूरा वीक बनाया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। और हम क्या कर, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये था, मैं जब जाता हूँ मोबाइल से या हाथ से कोई चीज़ दिखा के एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जी हाँ। तो ये क्रिमिनल एक्ट है। जो भी बंदा आपको इस तरह की दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के दे रहा है, वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब जब ऐसी सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में कि जहाँ फार्मेसी का शोबा इस वक्त अभी तरक्की के मनाजिल तय नहीं किए, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारे वैक्यूम्स हैं, खला मौजूद है, तो इसको पुर करने के लिए इमीडिएट क्या किया जाए? इमीडिएट ये है कि बहुत ज़्यादा फार्मासिस्ट हमारे GB के, मैं पर्सनली जानता हूँ, बेरोज़गार फिर रहे, आप उनको नौकरी दे दें। सही, देखो, एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू आपका हल हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मैंने आपको कहा ना, आप 15-20 लोग रख लें, आपका इमीडिएट मसला हल हो जाएगा। मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं मतलब आप कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ऑलरेडी जॉब पे, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ सेटल करके देने के लिए तैयार हूँ। 15 से 20 फार्मासिस्ट रख लेंगे गवर्नमेंट। सही, ये सारे मसाइल हल ना हुए तो अब मुझे आगे पकड़ लें। नाज़रीन, हमने डॉक्टर आलमगीर साहब से बहुत सारी बातें की। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी, हम सब जो हैं वो एहतियात बरतें इस हवाले से, और ख़ास तौर पे जब हम किसी फार्मेसी में जाते हैं और दवाई ख़रीदते हैं तो उस दौरान भी चेक करके हम दवाई ख़रीदें। जहां हम सब्ज़ी ख़रीदते हुए और दीगर चीज़ें ख़रीदते हुए एहतियात बरतते हैं, हम मुर्गी का गोश्त खरीदते हुए उसके फ्रेश और होने और ना होने को देख सकते हैं। तो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं तो दवाई भी हमें देखभाल के ख़रीदनी होगी, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। इसी के साथ ही प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।